الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. دنیاوی معاش کفار کو آراستہ پراستہ معلوم ہوتی ہے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اسی وجہ سے وہ ان مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حالانکہ یہ مسلمان جو کفر اور شرک سے بچتے ہیں ان کافروں سے اعلیٰ درجے میں ہوں گے قیامت کے روز. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور روزی تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے اندازہ دے دیتے ہیں. مسلمان اور کافر کے ہاں کامیابی اور عزت کے جو پیمانے ہیں وہ بہت مختلف ہیں. مسلمان اور کافر کے ہاں کامیابی اور عزت کے جو پیمانے اور معیار ہیں وہ بہت مختلف ہیں. کفار کے ہاں عزت کا پیمانہ اور معیار مادی اسباب ہے، مادی چیزیں. جس کے پاس وہ ہوں گی ان کی نظر میں وہ کامیاب ہے، خوش نصیب ہے. یہ کفار کے ہاں کامیابی کا معیار ہے. لیکن چونکہ بدقسمتی سے پوری دنیا میں نظام تعلیم کفار کا چل رہا ہے، تو مسلمانوں کی ذہنیت بھی یہ بنتی چلی جا رہی ہے کہ ان کے ہاں بھی کامیابی کا معیار مادی اسباب ہے. کہ کسی کے پاس مادی اسباب بہت بڑھیا آ گئے، بڑا کامیاب ہو گیا، اس کے تو قسمت جاگ گئی، اس کے تو نصیب اچھے ہو گئے. یہ معیار کفار کا ہے. کیونکہ اگر اس معیار پہ آپ حضور کی بیٹی کو دیکھیں گے تو کہاں پائیں گے؟ حضرت بلال کو دیکھیں گے تو کہاں پائیں گے؟ خود اللہ کے نبی کا گھرانہ دیکھیں گے تو کہاں پائیں گے؟ یہ جو مادی اسباب ہے یہ کامیابی کا معیار پیمانہ کفار کا ہے. مسلمانوں کے ہاں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ ان دنیاوی نعمتوں کا انکار نہیں ہے، ان دنیاوی نعمتوں کے ترک کرنے کی تعلیم نہیں ہے، ان دنیاوی نعمتوں کو ضائع کرنے کی تعلیم نہیں ہے. لیکن عزت اور کامیابی کا معیار مسلمانوں کے ہاں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ گیا جنت میں چلا گیا یہ ہے کامیاب. کتنا فرق ہے. اب جب دونوں کے ہاں کامیابی کا معیار علیحدہ علیحدہ ہے تو بتائیے پھر زندگی کے فیصلوں میں، پالیسیاں بنانے میں، نظام زندگی میں کتنا فرق ہونا چاہیے؟ بہت مختلف ہے. یہ کفار کے ہاں معیار تھا کہ جس کے پاس مادی اسباب ہیں وہ کامیاب ہے، اس لیے وہ مذاق مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہ تو کہیں کے نہیں ہیں. اور یہ دعوے دار ہیں کہ ہم حقانیت پر، سچائی پر، کامیابی کے راستے پہ ہیں. یہ مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے کفار. کہتے ہیں کہ ہم کامیابی کے راستے پہ، اور ہے ان کے پاس کچھ نہیں. معاشی لحاظ سے یہ کہاں کھڑے ہیں؟ ان کے یہاں کامیابی کا معیار وہ تھا. تو وہ مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور تانے دیا کرتے تھے، تبصرے کیا کرتے تھے.
تو اللہ کریم فرما رہے والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، یہ ایمان والے جو کفر اور شرک سے بچتے ہیں یہ تو ان سے اعلیٰ درجے میں ہوں گے، لیکن یوم القیامہ قیامت کے دن ہوگا، اور کفار کو یہ قیامت کی کامیابی سمجھ میں نہیں آتی۔ ان کے ہاں کامیابی کا یہ پیمانہ ہے نہیں، اندھے جو ہیں کفر اور شرک کی ظلمت کی وجہ سے اندھے ہیں، عقل کام نہیں کرتی، اس لیے کافر ہمیشہ کم عقل ہوتا ہے، کافر ہمیشہ کم عقل ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی عقل پہ ظلم اور کفر کی ظلمت ہوتی ہے، اس لیے وہ 60-70 سال کو کیریئر سمجھتا ہے، اسی کی کامیابی کو کامیابی سمجھتا ہے، اور اسی زندگی کے مرحلے کا نام عزت سمجھتا ہے، اندھا جو ہے۔ لیکن مسلمان اپنے ایمان کے بدولت دور اندیش روشن خیال، دور اندیش روشن خیال، اس کے ہاں وہ کھربوں سال کی زندگی بھی زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے، اور ان دونوں زندگی کے مرحلوں کو سامنے رکھ کر وہ اپنی زندگی کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، زندگی کا پہلا مرحلہ اور زندگی کا وہ مرحلہ جو نہ ختم ہونے والا ہے، ان دونوں کو سامنے رکھ کر وہ کامیابی کا معیار طے کرتا ہے، کامیاب زندگی کے فیصلے کرتا ہے، اور اس کے ہاں معیار اور پیمانہ کامیابی کا ان دونوں زندگیوں کو سامنے رکھ کے ہوتا ہے۔ تو اسی کا تذکرہ کہ کفار کی کم عقلی، نادانی، کہ وہ اہل ایمان کا اس لیے مذاق اڑاتے ہیں کہ ان کے پاس دنیاوی وسائل کم ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے کہ یہ مسلمان ناکام ہے، حالانکہ مسلمان تو اگر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، اللہ نے اسے اونچا منصب دینا ہے کل۔ باقی دنیا، فرمایا دنیا میں تو اللہ جس کو جتنا رزق دے دے، جس کو ملا ہے اس کے لیے بھی امتحان ہے کہ شکر کتنا کرتا ہے، اور جسے نہیں ملا اس کے لیے بھی امتحان ہے کہ صبر کتنا کرتا ہے۔ رزاق تو اللہ ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔